بائبل ارواح کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جیسا کہ مکاشفہ 12 باب 9 آیت ظاہر کرتی ہے کہ بد ارواح گرائے گئے فرشتے ہیں، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ شیطان کا آسمان پر سے گرایا جانا یسایہ 14 باب 12 سے 15 آیات اور حزقییل 28 باب 12 سے 15 آیات میں علامتی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جب شیطان کو گرایا گیا تو اس کے ساتھ کچھ فرشتے بھی گرائے گئے تھے جنہیں اس نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، جو کہ مکاشفہ 12 باب 4 آیت کے مطابق 1/3 تھے۔ یہودا 6 آیت بھی کچھ فرشتوں کا ذکر کرتی ہے جنہوں نے گناہ کیا تھا، لہٰذا بائبل کے مطابق بد ارواح گرائے گئے فرشتے ہیں جنہوں نے شیطان کے ساتھ مل کر خدا کے خلاف بغاوت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کچھ بد ارواح کو ان کے گناہوں کے باعث پہلے سے ہی دائمی قید میں تاریکی کے روز عظیم کی عدالت تک بند کر دیا گیا ہے، جبکہ دیگر آزاد ہیں جنہیں افسیوں 6 باب 12 آیت بالموازنہ کلسیوں 2 باب 15 آیت میں تاریکی کے حاکم اور شرارت کی روحانی فوجوں جو آسمانی مقاموں میں ہیں کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بد ارواح اب بھی شیطان کو اپنا رہنما مانتے ہوئے اس کی پیروی کرتی ہیں اور خدا کے منصوبوں کو ناکام بنانے اور خدا کے لوگوں کو نیکی سے روکنے کی کوشش میں پاک فرشتوں سے جنگ کرتی ہیں۔ دانیل 10 باب 13 آیت۔ کیونکہ بد ارواح روحیں ہیں، اس وجہ سے وہ کسی بھی مادی بدن پر قابض ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ بد ارواح کا قبضہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی شخص کا جسم مکمل طور پر ایک بدروح کے قابو میں ہوتا ہے۔ یہ سب خدا کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسیح پر ایمان رکھنے والوں کے دل میں روح القدس بسا ہوا ہے۔ پہلا یوحنا 4 باب 4 آیت۔ اپنی زمینی خدمت کے دوران یسوع کا سامنا بہت سی بد ارواح سے ہوا، یقیناً ان میں سے کوئی بھی مسیح کی قدرت کا مقابلہ نہ کر سکی۔ جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروحیں تھیں، اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا۔ متی 8 باب 16 آیت۔ بدروحوں پر یسوع کا اختیار اس بات کا ثبوت تھا کہ بے شک وہ خدا کا بیٹا ہے۔ لوکا 11 باب 20 آیت۔ یسوع کا سامنا کرنے والی تمام بدروحیں جانتی تھیں کہ وہ کون ہے اور وہ اس سے ڈرتی تھی۔ انہوں نے چلا کر کہا، اے خدا کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ متی 8 باب 29 آیت۔ بدروحیں جانتی تھی کہ ان کا حتمی انجام عذاب الہی ہی ہوگا۔ شیطان اور اس کی بدروحیں اب خدا کے کام کو تباہ کرنے اور ہر اس شخص کو دھوکہ دینے کی کوشش میں ہیں جس کو دھوکہ دینا ان کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ پہلا پطرس 5 باب 8 آیت، دوسرا کرنتھیوں 11 باب 14 سے 15 آیات۔ بد ارواح کو ناپاک روحوں، متی 10 باب 1 آیت، بدی کی روحوں، مرکز 1 باب 27 آیت، جھوٹ بولنے والی روحوں، پہلا سلاطین 22 باب 23 آیت، اور شیطان کے فرشتوں مکاشفہ 12 باب 9 آیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ شیطان اور اس کی بد ارواح دنیا کو اندھا کرتی، دوسرا کرنتھیوں 4 باب 4 آیت، جھوٹے عقیدے کی تعلیم دیتی، پہلا تموتھیوس 4 باب 1 آیت، مسیحوں پر حملہ کرتی، دوسرا کرنتھیوں 12 باب 7 آیت، پہلا پطرس 5 باب 8 آیت، اور مقدس فرشتوں کے ساتھ لڑائی کرتی ہیں، مکاشفہ 12 باب 4 سے 9 آیات۔ بد ارواح یا گرائے گئے فرشتے خدا کے دشمن ہیں، مگر یہ شکست خوردہ دشمن ہیں۔ مسیح نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا ہے۔ کلسیوں 2 باب 15 آیت۔ جب ہم خود کو خدا کے سپرد کرتے اور شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئے بچوں، تم خدا سے ہو اور اس پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ پہلا یوحنا 4 باب 4 آیت۔ آمین اور آمین۔